گہوارہ بن جائے، یہ چوری، یہ ڈکیٹیاں، یہ معاملات سارے ختم ہو جائیں اور ہر مسلمان کو سکون ہو جائے۔ اچھا، ہمارے پاکستان میں ایسے علاقے ابھی بھی ہیں کہ جب چوری ڈکیٹیاں نہیں ہوتی۔ ابھی پچھلے دنوں ایک پاک مدنی قافلے میں میرا جانا ہوا تبت والی سائڈ پر، آپ میں سے بھی کچھ گئے ہوں گے، آج کل وہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، ہم تو مدنی قافلے میں گئے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں، تو وہاں پتہ چلا کہ ایک تھانے والے سے معلومات نہیں کہ لگا یہاں چوری کا پرچہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ کیا بات، آتے نہیں چوری کے پرچے، نہ کوئی ڈکیتی ہے، نہ لینا، نہ زنا، نہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، نہ لڑائی نہ جھگڑے۔ اب اندازہ کریں کہ ہمارے پاکستان کے ایسے حصے بھی ہیں وہ مسلمان بھائی ہمارے، کیا بات، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے سامنے۔ تو سرکار علیہ السلام کی پیاری سنت پر جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں عرش کا سایہ ملے گا۔ آخری کیا ہے، آخری کیٹیگری وہ ہوگی جو سرکار علیہ السلام کی کسی امتی کی پریشانی سبحان اللہ، کسی امتی کی پریشانی دور کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اس کو بھی عرش کا سایہ۔ اب پریشانی بڑھنے کا سبب ہم بنتے ہیں، پریشانی دور ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ کیا بات، آج باپ ہم سے پریشان، بیٹا ہم سے پریشان، ہمسایہ ہم سے پریشان، یہاں تک کہ دور دراز کے رشتہ دار ہم سے پریشان، اور یوں اس انداز کے ساتھ ہم پریشان ہی کرتے لوگوں کو۔ بھائی کسی کی پریشانی اگر ہم دور نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو دلاسا تو دے سکتے ہیں۔ بے شک، اب دیکھیں تعزیت میں ہم آئے ہیں، 3 دن ہو گئے ہیں، اب یہ تعزیت میں آنا ہم کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں کسی کو زندہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ بھی دیکھیں سرکار علیہ السلام کی سنت ہے کہ تعزیت کرنا، تعزیت میں کیا ہے، غم خاری کرنا، اس کے غم میں شامل ہو جانا، اس کے غم میں شامل ہو جانا، یہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے، تو یہ ثواب کے ذریعے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول میں یہی چیزیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، اسی لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنوں کا بڑا اہتمام ہے۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ میں شروع ہوتے ہیں، اس اجتماعی رات میں شرکت فرمایا کریں اور اصلاحی بیان سنتے رہا کریں، علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہا کریں، اور ماہ ربیع الاول شریف کی آمد آور ہے، سرکار کی آمد، انصار کی آمد، آقا کی آمد، اور نور کی آمد۔ اب یہ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے سارے ثواب کے لیے ہم مختلف سلسلے کر سکتے ہیں، ایک ختم شریف کا اہتمام کرنا، یا ان کے لیے سارے ثواب کرنا، ان کے لیے محفل کا سلسلہ کرنا۔ اب جو اس دنیا سے چلا گیا وہ ہمیں پیغام فنا دے کر جا رہا ہے کہ میں تو چلا گیا، اب تو تمہاری باری ہے۔ اب جب ہماری باری آئے تو پھر ہم سرکار علیہ السلام کے عشق میں ہمیں موت آئے، سرکار علیہ السلام کی محبت میں ہمیں موت آئے، سرکار علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیں موت آئے۔ تو یہی پیغام دعوت اسلامی کا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی کانفرنس میں بھی سفر کریں اور افطار اجتماع میں شرکت کریں، اور پھر اجتماعی ہمارا جلوس بھی ہوگا 12 ربیع الاول کو، اس جلوس میں شرکت کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رات کو فیضان مدینہ میں 12ویں کی رات محفل بھی ہوگی، اس محفل میں بھی شرکت کریں۔ اور ان لمحگین کو بھی میں عرض کروں گا کہ یہ بھی جو ہے اپنے والد صاحب کے، اپنے جو بھی چچا آتا ہے، جس کا بھی جو بھی لگتا تھا، یہ وہ بھی سب اسلامی بھائی کوشش کر کے صدقہ خیرات ان کا نام کا ماہ ربیع الاول شریف کے مہینے میں کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کریم اس کی برکتیں نصیب ہوگی۔ آمین آمین بجاہ آمین۔